بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں اور آپ کے رشتہ دار ہیں۔ ویسے تو سارے صحابہ کرام عظیم ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ اور تربیت یافتہ ہیں، مگر ہر ایک کی جیسے ہر گل کی ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، تو ہر صحابی کی اپنی امتیازی خصوصیات ہیں جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ادراک کر کے امت کو بتلایا۔ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جنہیں بہت سی ایسی امتیازی صفات حاصل رہی ہیں جو اور کسی کے حصے میں نہیں آئیں۔ ذیل میں ہم ان میں سے 7 کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں کہ 5ویں پشت پر آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ملتا ہے۔ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام عفان ہے، ان کے والد کا نام پھر ابو العاص ہے، ان کے والد کا نام امیہ ہے، پھر ان کے والد کا نام عبد شمس ہے، اور وہ پھر عبد مناف کے بیٹے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 4 نمبر پر عبد مناف ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلہ نسب میں 5ویں نمبر پر عبد مناف ہیں۔ تو عبد مناف گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ وجہ اشتراک ہے، وہ مشترک نقطہ ہے کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خصوصیت ہے، آقائے نامدار حضور پر نور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 لخت جگر سیدنا عثمان کے عقد میں دی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 4 شہزادیاں تھیں، 4 صاحبزادیاں تھیں، ان 4 میں سے 2 کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کیا۔ پہلے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت عثمان کے عقد میں دے دی۔ روایات میں آتا ہے، ابن عساکر وغیرہ میں لکھا ہے کہ جب حضرت رقیہ کا بھی انتقال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو تسلی دی کہ اے عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتیں اور وہ اس طرح انتقال کرتی جاتیں تو ہی اس لائق تھا کہ میں ایک ایک کر کے تیرے ہی نکاح میں دیتا جاتا۔ روئے ارض کے واحد آدمی ہیں، آسمان سے لے کر زمین تک، جب سے یہ کائنات بنی ہے رہتی دنیا تک، حضرت عثمان وہ واحد صحابی ہیں جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ وہ کسی بھی پیغمبر کے دوہرے داماد ہیں۔ اسی لیے حضرت عثمان کو ذو النورین کہا جاتا ہے کہ ان کے عقد میں 2 نور جمع ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں جمع ہو گئیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی تیسری صفت کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے تقریباً 1,500 صحابہ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کا پروانہ ملا۔ جب سن 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تقریباً 1,500 صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف عازم سفر ہوئے عمرہ کے ارادے سے، اور مشرکین مکہ نے حدیبیہ کے مقام پر روک دیا، پھر مذاکرات ہوئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر اور نمائندہ بنا کر مکہ کے رؤسا اور ان مشرکین کے سرداروں کی طرف بھیجا کہ جاؤ اور ان سے بات کرو۔ ادھر یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا، اپنا ہاتھ رکھا، اور سارے صحابہ آ کر بیعت کرتے گئے، اور یہ عہد معاہدہ ہوا کہ جب تک ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے واپس نہیں جائیں گے۔ اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے اپنا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھا، فرمایا یہ نیچے والا میرا ہاتھ ہے اور اوپر والا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، تاکہ وہ بھی اس بیعت میں شریک ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ انداز بڑا پسند آیا، اور اللہ نے قرآن میں سورۃ فتح میں اس کا تذکرہ کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ تعالیٰ ان تمام مومنین سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ روایات کے مطابق تقریباً 1,500 کی تعداد تھی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ 1,500 صحابہ کرام کو جو جنت اور اللہ کی رضا کی بشارت ملی وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے ملی۔ چوتھی خصوصیت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بطور خاص تذکرہ کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے، وہ صفت حیا کا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان تو وہ آدمی ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بھی منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو جیسے انسان
بے تکلفی میں گھر میں بیٹھا ہوتا ہے اور پائنچے تھوڑا سا اوپر ہو جاتے ہیں تو پاؤں سے ذرا اوپر آ گئے تو حضرت ابوبکر تشریف لائے، آپ اپنے معمول کے مطابق بیٹھے رہے، سیدنا عمر تشریف لائے، معمول کے مطابق بیٹھے رہے۔ جب حضرت عثمان آنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وہ اپنی جو شلوار تھی اس کے پائنچے نیچے کر لی اور فرمایا کہ میں اس آدمی سے کیوں نہ حیا کروں جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ اسی طرح پانچویں صفت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ان کی شہادت کی پیشین گوئی کی تھی۔ ایک بار جبل احد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان بھی تھے، تو جبل احد میں احد پہاڑ پہ تھوڑا سا لرزہ طاری ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد رک جا، تجھے نہیں پتہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں، یعنی حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پیشین گوئی کی۔ چھٹی صفت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ باہری لشکر کی جو تیاری تھی، بحری جہاد کا جو معاملہ تھا، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوا۔ وہ حضرت عثمان امیر المومنین تھے اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر تھے، تو حضرت عثمان کے حکم سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بحری لشکر کے امیر بنے اور تیاری کر کے پھر جہاد کیا۔ اور ساتویں صفت جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی طرف سے حاصل ہوئی کہ آپ جامع القرآن ہیں، کہ جب مسلمان بڑھنے لگے، اسلام کا حلقہ وسیع ہو گیا، عرب سے نکل کر عجم تک الحمدللہ اسلام پھیل گیا، تو عجمی لوگ جب بغیر اعراب والا قرآن مجید پڑھتے تھے، مختلف قراتوں کے ساتھ لوگ پڑھتے تھے، تو پھر قراتوں کے اختلاف کی وجہ سے آپس میں اختلاف ہوا۔ ایک استاد سے پڑھا ہوا آدمی کہتا تھا جی قرآن اس طرح ہے، دوسرا کہتا ہے جی نہیں آپ غلط پڑھ رہے ہیں، تو قرآن کی قراتوں اور روایتوں میں جو اختلاف ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کے سارے نسخے جمع کیے اور پھر فرمایا کہ ساری جو قرآن کی تلاوت ہے، سارا جو قرآن ہے، انہیں ایک ہی قرات پر جمع کر دیا جائے، چنانچہ قرات قریش پر اس کو جمع کیا گیا اور پوری امت مسلمہ ایک ہی قرات پر جمع ہو گئی۔ اسی نسبت سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جامع القرآن کہتے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو سابقون الاولون میں سے ہیں، ابتدائی مسلمانوں میں سے ہیں، اور ان کی دولت اسلام کے لیے ہر زمانے میں وقف رہی ہے۔ ان کا یوم شہادت 18 ذوالحجہ کو، اسی مہینے کی 18 تاریخ کو ہے۔ بہرحال اس طرح کے لوگ مسلمانوں کی تاریخ کے ہیرو ہیں، مسلمان ان کو دیکھ کر اپنے راستے طے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی، اہل بیت کی، تمام مسلمان اولیاء کرام کی محبت دلوں میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔